السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے، جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے طحاوی شریف کی درس کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم جس باب کو پڑھ رہے ہیں ابھی وہ ہے باب مس الفرج هل یجب فیہ الوضوء ام لا۔ مس ذکر سے وضو واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اس باب کا ایک سبق مکمل ہو چکا تھا، اور گزشتہ کے مضمون سے اپنے ذہن کو مربوط کرنے کے لیے مقدمے کے طور پر چند باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی چیز یہ کہ مس ذکر سے وضو کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، ان تینوں حضرات کے یہاں مس ذکر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ احناف کے یہاں مس ذکر سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ صاحب کتاب نے باب کے آغاز میں فریق اول کی تائید میں ایک حدیث پیش کی تھی مس ذکر کی کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور وہ حدیث تھی عروہ بصرہ بنت صفوان کی حدیث تھی۔ اس حدیث پاک کی سند پر کلام کیا گیا، اور محدثین کے نزدیک اس کی جو اہمیت ہے اس کو بتایا گیا کہ یہ قابل احتجاج نہیں ہے۔ یعنی بصرہ بنت صفوان کی جو حدیث عروہ کے طریق سے آئی ہے، اس پر دو طریقے سے رد کیا گیا تھا، اور یہی بات تقریباً گزشتہ سبق میں مکمل ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد آج گویا کہ اعتراضات کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم سبق یہاں سے پڑھیں گے۔ متن کے اندر دیکھیے، فَإِنْ قَالُوا فَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ۔ اسکرین پہ جو بچے پڑھ رہے ہیں تو اوپر سے دوسری لائن ہے، یہ دوسری لائن کا نصف آخر۔ فَإِنْ قَالُوا فَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ وَهِشَامٌ فَلَيْسَ مِمَّنْ يُتَكَلَّمُ فِي رِوَايَتِهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ ذَكَرُوا فِي ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا ابن ابی عمران۔ یہاں سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ یہاں سے گویا کہ کچھ اشکالات ہیں اور کچھ اعتراضات ہیں۔ یہ فریق اول کی طرف سے ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ حضرات نے گزشتہ جو حدیث تھی بصرہ بنت صفوان کی، امام زہری کی وجہ سے اس کا مدلس ہونا ثابت کیا، اس کا ضعیف ہونا ثابت کیا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث شریف امام زہری کے علاوہ ہشام بن عروہ نے بھی حضرت عروہ سے نقل فرمائی ہے، لہذا اس حدیث شریف کو مطلقاً ضعیف قرار دینا یہ درست نہیں ہو سکتا۔ اب صاحب کتاب نے ہشام بن عروہ جو راوی ہیں ان سے اس مضمون کی حدیث کو تقریباً 5 سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ تو اب فریق اول کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے بصرہ بنت صفوان کی جو حدیث زہری کے طریق سے آئی تھی اس کی تدلیس آپ نے ثابت کر دی، لیکن ہمارے پاس بصرہ کی حدیث کی ایک دوسری سند ہے جس کو ہشام بن عروہ نے اپنے والد یعنی عروہ سے نقل کیا ہے، لہذا اس سند کے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہشام جو عروہ کے بیٹے ہیں ان کی روایت ہے، اور ان کے اندر کسی نے کلام نہیں کیا ہے، لہذا اس روایت کے ہوتے ہوئے اس پر عمل کیا جائے گا۔ اب اس حدیث کو پڑھ لیجیے کتاب میں۔ فَإِنْ قَالُوا، اگر وہ کہیں، کون؟ فریق اول والے، فقد روا هذا الحدیث ایضا ہشام بن عروہ عن ابی، کہ یہی حدیث کون سی؟ بصرہ والی حدیث، یہ ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرے ہیں۔ وہ ہشام، اور ہشام ایسے راوی ہیں، فلیس ممن یتکلم فی روایتہ بشیء، کہ جن کی روایت میں کوئی کلام نہیں کیا جاتا ہے۔ ثم ذکروا فی ذلک، پھر انہوں نے اس سلسلے میں جو حدیث بیان کی ہشام بن عروہ عن ابیہ کی، اب اس کو 5 سندوں سے صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں۔ پہلی سند، ما حدثنا ابن ابی عمران قال حدثنا عبید اللہ بن محمد
تیمی قال اخبرنا حماد بن سلمۃ عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ قال سألنی مروان. یہ ہشام بن عروہ اپنے والد یعنی عروہ سے حدیث بیان کرتے ہیں. قال ان کے والد یعنی عروہ کہتے ہیں سألنی مروان عن مس الذکر، مروان نے مجھ سے مس ذکر کے بارے میں پوچھا. فقلت تو میں نے کہا لا وضوء فی، اس میں وضو نہیں ہے. فقال مروان فیہ الوضوء، تو مروان نے جواباً کہا کہ مس ذکر سے وضو واجب ہے. ثم ذکر مثل حدیث ابی بکر تھا، پھر ابو بکر جیسی حدیث پوری اسی طریقے کی حدیث بیان کی. مثل حدیث ابی بکر الذی فی اول هذا الباب عن حسین بن مہدی، تو اس باب کے آغاز میں حسین بن مہدی کے طریق سے ابو بکر کی جو حدیث، ابو بکر نے جو حدیث بیان کی اسی طریقے سے پوری حدیث نقل کی ہے. تو یہ ایک سند ہو گئی. دوسری سند ہشام بن عروہ کی. حدثنا محمد بن خزیمۃ قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ہشام فذکر باسنادہ مثلہ. یہ بھی اسی کی گویا کہ اور ایک سند ہے. یعنی اس میں جو ہیں کون ہیں، دیکھیے حسین بن نصر نہیں، محمد بن خزیمہ والی روایت ہے. یہ ہشام سے انہوں نے اسی طریقے کی حدیث نقل کی ہے. البتہ اس میں ایک چیز ہے، غیر انہ قال فانکر ذلک عروۃ، اس سند کے ساتھ جب یہ حدیث آئی تو اس میں یہ الفاظ کا اضافہ ہے، یعنی عروہ نے اس بات کا انکار کیا. یہ گویا کہ دوسری سند ہو گئی اس کی. اب تیسری سند دیکھیے. حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا یوسف بن عدی قال حدثنا علی بن مسہر عن ہشام فذکر مثلہ باسنادہ. یہ حسین بن نصر یوسف بن عدی سے اور وہ علی بن مسہر سے، اور انہوں نے ہشام سے ان کی سند کے ساتھ اسی طرح کی روایت نقل کی ہے. یہ تین سندیں ہو گئیں ہشام کی حدیث کی. چوتھی سند حدثنا یونس قال حدثنا ابن وہب قال حدثنی سعید بن عبد الرحمن الجمحی عن ہشام ابن عروۃ عن ابیہ عن بصرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مس احدکم ذکرہ فلا یصلین حتی یتوضا. جب تم میں سے کوئی اپنے ذکر کو چھو لے تو وضو کیے بغیر نماز نہ پڑھے. یہ یونس نے ابن وہب سے، انہوں نے سعید بن عبد الرحمن سے، انہوں نے ہشام بن عروہ سے، اور ہشام نے اپنے والد عروہ سے. یہ چار سندیں ہو گئیں. پانچویں سند دیکھیے. حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا یحیی بن صالح قال حدثنا ابن ابی الزناد عن ہشام عن ابی عن مروان عن بصرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. یہ یحییٰ بن صالح ابن ابی زناد سے، انہوں نے ہشام سے، ہشام نے اپنے والد عروہ سے، عروہ نے مروان سے، مروان نے بصرہ سے، بصرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جیسی روایت نقل کی ہے. یہ 5 سندیں ہو گئیں ہشام بن عروہ کی. تو فریق اول کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے پاس زہری کے طریق سے جو حدیث آئی تھی اس کی تدلیس ثابت کر دی آپ لوگوں نے، لیکن ہمارے پاس زہری کے علاوہ دوسروں نے بھی، یعنی ہشام نے خود اپنے والد سے اسی حدیث کو نقل کیا ہے، لہذا اس میں تو کلام نہیں ہونا چاہیے اور اس کو قبول کر لینی چاہیے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں امام طحاوی، اس کا جواب دے رہے ہیں. قیل لہ، ان سے کہا جائے گا فریق اول سے، ان ہشام ابن عروۃ ایضا لم یسمع ھذا من ابیہ، یعنی گویا کہ یہ حدیث بھی مدلس ہے کیونکہ ہشام نے اپنے والد عروہ سے اس حدیث کو نہیں سنا. وانما اخذہ من ابی بکر، اور ہشام نے بھی اس حدیث کو ابو بکر سے لیا ہے. فدلس بہ عن ابیہ، اور انہوں نے جو ہے اپنے باپ سے اس حدیث کی تدلیس کر دی. مطلب یہ ہے کہ ہشام کی جو روایت پیش کی گئی ہے وہ بھی تدلیس سے خالی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہشام نے اپنے والد عروہ سے تو نہیں سنا بلکہ ابو بکر بن محمد سے سنا ہے جن کا ذوف ظاہر ہے، اور ہشام نے اپنے استاذ کی کمزوری کی وجہ سے عروہ کا ذکر کر کے تدلیس کر دی. بس یہ روایت بھی معتبر نہیں رہی اور سابقہ روایت کے درجے میں چلی گئی، یعنی جو درجہ پہلی حدیث کا تھا اسی کے درجے میں یہ بھی چلی گئی. یہ جواب ہو گیا گویا کہ ہشام کی حدیث کا. دیکھیے اب یہاں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ ہشام
کہ استاذ وہ، اور یہ حدیث میں ہشام نے اپنی والد سے سماعت نہیں کی ہے بلکہ انہی سے سماعت کی ہے۔ کن سے؟ ابو بکر سے، جن کی حدیث پہلی زہری کے طریق سے آئی تھی۔ زہری کی سند میں جو ابو بکر تھے انہی سے ہشام نے بھی روایت کیا ہے، اور ان کا سماع اس حدیث کے سلسلے میں اپنے والد سے ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے، حدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا الخصیب قال حدثنا حمام عن ہشام بن عروہ، یہ ایک سند ہے سلیمان بن شعیب کی، یعنی ہشام کہتے ہیں۔ قال حدثنی ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عروہ انہ کان جالسا مع مروان، یعنی ہم نے جو دعویٰ کیا کہ عروہ نے اس حدیث کو اپنے والد ہشام نے اس حدیث کو اپنے والد عروہ سے نہیں سنا ہے۔ جب نہیں سنا ہے تو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس حدیث کو کس سے سنا ہے۔ تو صاحب کتاب نے بتایا کہ ہشام نے اس حدیث کو ابو بکر سے سنا ہے، اور انہوں نے تدلیس کر دی، یعنی ابو بکر جو استاذ تھے ان کے محدثین کے نزدیک وہ ضعیف ہیں، لہٰذا ان کے ذوف کو چھپانے کے لیے حدیث کو سیدھے اپنے والد کی طرف منسوب کر دیے، تدلیس کر دیے۔ اب اس کا ثبوت کیا ہے کہ ہشام نے اس حدیث کو عروہ سے نہیں سنا ہے، تو اس بات کو اس سند کے ساتھ بیان کیا گیا۔ حدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا الخصیب، کہاں گیا؟ قال حدثنا حماب عن ہشام بن عروہ، ہشام بن عروہ نے کہا قال حدثنی ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عروہ، یعنی مجھ سے یہ حدیث ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم نے بیان کی ہے۔ عن عروہ، وہ عروہ سے روایت کرتے، انہ کان جالسا مع مروان۔ اب یہ ہشام جو حدیث لے رہے ہیں اپنے والد سے نہیں لے رہے ہیں، ابو بکر بن محمد سے لے رہے ہیں، کہ ان کے والد حضرت عروہ سے نقل کرتے ہیں کہ عروہ انہ کان جالسا مع مروان، کہ وہ مروان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ثم ذکر الحدیث ما ذکرہ ابن ابی عمران و ابن خزیمہ فرجع الحدیث الی ابی بکر ایضا، اس کے بعد انہوں نے حدیث کو ویسا ہی ذکر کیا جیسے کہ ابن ابی عمران نے اور ابن خزیمہ نے ذکر کیا۔ فرجع الحدیث الی ابی بکر ایضا، تو یہ حدیث بھی ابو بکر یعنی ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم کی طرف لوٹ کر آئی، یعنی اس حدیث کا بھی دار و مدار ابو بکر پر ہی آیا ہے، اور ابو بکر کا ذوف ہم نے پہلے ثابت کر دیا ہے، لہٰذا یہ حدیث بھی استدلال میں پیش کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ تو دو حدیثیں ادھر سے ذکر کی گئیں، پہلی زہری کی طریق سے، تو اس کا کمزور ہونا اس کا ذوف ثابت کیا، اس کے بعد دوسری حدیث ہشام کے طریق سے، اس کا ذوف ثابت کیا۔ اب تیسرا درجہ، فَإِن قالوا، اگر یہ کہا جائے، یہ فریق اول کی طرف سے گویا کہ تیسری سند یہاں سے پیش کی جائے گی۔ فَإِن قالوا فقد رواہ عن عروۃ ایضا غیر الزہری وغیر ہشام، اگر وہ لوگ یہ کہیں کہ اسی حدیث کو عروہ سے زہری اور ہشام کے علاوہ دوسروں نے بھی بیان کیا ہے، اور اس سلسلے میں یہ لوگ یہ حدیث پیش کریں۔ اب یہ کس کی حدیث ہے؟ پہلے میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ بصرہ کی حدیث نقل کرنے میں امام زہری اور امام ہشام کو آپ نے مدلس قرار دے کر ان کی روایت کو ضعیف کر دیا، لیکن ہم آپ سے کہیں گے کہ یہ حدیث زہری اور ہشام کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی روایت کی ہے، جیسا کہ ابو الاسود نے یہ حدیث شریف نقل کی ہے جو عبداللہ بن لہیعہ کی طریق سے ثابت ہے۔ وہ حدیث نیچے یہاں لکھی ہوئی ہے، یہ حدیث ابو الاسود کی ہے، ابو الاسود نے اس کو روایت کیا ہے، اور ابو الاسود سے ابن لہیعہ نے، لہذا یہ ثابت ہو گیا کہ اگرچہ زہری اور ہشام کی حدیث مدلس ہے، تو پھر یہ جو ابو الاسود کی حدیث ابن لہیعہ کے طریق سے ہے، اس پر تو اعتماد کیا جانا چاہیے۔ اب اس کا جواب سن لیجیے، اگر کوئی ابن لہیعہ کی روایت
پیش کرے تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ محدثین کے نزدیک ابن لہیعہ یہ متروک الحدیث ہیں، اور ان جیسے راوی کی روایت سے استدلال کرنا یہ ایسا معاملہ ہے کہ خود یہ حضرات بھی ان کی روایت سے استدلال نہیں کرتے ہیں، ان کو خود درست نہیں سمجھتے ہیں، یعنی خود اپنے فریق مخالف کے خلاف ایسے شخص کی روایت سے استدلال کرنا جو خود ان کے یہاں معتبر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ زہری کی سند سے اور ہشام کی سند سے حدیث کا ناقابل اعتبار ہونا ثابت ہو گیا، اور حضرت عروہ نے اس حدیث کی طرف بالکل سر بھی نہیں اٹھایا، اور ابو الاسود کی سند کے اندر ابن لہیعہ جو متروک الحدیث ہیں۔ ان تمام وجوہات کی بنیاد پر یہ حدیث قابل اعتماد نہیں ہے۔ اب اس کو پڑھ لیجئے کتاب کے اندر۔ فَإِن قَالُوا فَقَدْ رَوَاهُ عَنْ عُرْوَةَ أَيْضًا غَيْرُ الزُّهْرِي وَغَيْرُ هِشَامٍ، اگر یہ کہیں وہ لوگ کہ اس حدیث کو ہشام اور زہری کے علاوہ دوسروں نے بھی روایت کیا ہے، اور اس سلسلے میں اس حدیث کو روایت کریں، جیسے نیچے حدیث آ رہی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ما حدثنا محمد بن الحجاج وربيع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا ابن لہیعہ، یہی راوی ہیں جن کی وجہ سے حدیث ناقابل اعتبار ہے۔ قال حدثنا ابو الاسود انه سمع عروہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابو الاسود نے بیان کیا اور انہوں نے عروہ سے سنا، یذکرو، حضرت عروہ کو فرماتے ہوئے سنا، عن بصرہ، وہ بصرہ سے نقل کرتے ہیں، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مثل، یعنی وہی حدیث کہ مس ذکر سے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہ حدیث ہے کس کی؟ ابن لہیعہ کی۔ اس حدیث پر کلام کرتے امام طحاوی، فقیل لہم، ان سے کہا جائے گا، کیف تحتجون فی ھذا بابن لہیعہ، کہ تم اس سلسلے میں ابن لہیعہ کی روایت سے کیسے استدلال کرتے ہو، وانتم لا تجعلونہ حجۃ لخصمکم، اور حالانکہ تم ان کو حجت نہیں مانتے ہو، لخصمکم، اپنے مخالف کے لیے، فیما یحتج بہ علیکم، کہ جب تمہارا مخالف تمہارے خلاف استدلال پیش کرے، یعنی اگر ہم آپ حضرات کے خلاف ابن لہیعہ کی روایت کو اگر پیش کریں تو تم ان کو معتبر نہیں مانتے ہو، تو پھر اپنے مذہب کی تائید میں ان کی حدیث کو اس قدر اعتماد کیوں دیتے ہو؟ ولم ارد بشیء من ذلک الطعن علی عبد اللہ بن ابی بکر ولا علی ابن لہیعہ ولا علی غیرہما۔ اب یہ امام طحاوی بیان فرماتے ہیں کہ میرا مقصد اس گفتگو سے، ولم ارد بشیء من ذلک الطعن، من ذلک، میں جو، یعنی امام طحاوی کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ابن لہیعہ یا پھر عبداللہ بن ابی بکر پر جو یہ طعن نقل کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ان حضرات پر طعن کرنا نہیں، ان کو برا بھلا کہنا نہیں ہے، ان کو برا بھلا کہنا مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ مد مخالف جو زیادتی کرتا ہے اس زیادتی کو بیان کرنا مقصود ہے۔ دیکھیے، ولم ارید بشیء من ذلک الطعن علی عبد اللہ بن ابی بکر ولا علی ابن لہیعہ ولا علی غیرہما، یعنی میرا مقصد اس سے عبداللہ بن ابی بکر اور ابن لہیعہ وغیرہ پر طعن کرنا نہیں، بلکہ میرا مقصد مخالف کی زیادتی کو بیان کرنا ہے۔ ولیکنی اردت بیان ظلم الخصمی، بلکہ میرا مقصد اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مخالف کی زیادتی کو بیان کر دوں۔ فثبت وہاء حدیث الزہری بالذی دخل بینہ وبین عروہ، چنانچہ زہری کی روایت کی کمزوری ظاہر ہو گئی، ثابت ہو گئی اس راوی کی وجہ سے جو زہری اور عروہ کے بیچ میں آیا، اس کی وجہ سے۔ وہاء حدیث الزہری ایضا، اور زہری کی حدیث بھی، وہشام بالذی، کہاں گیا، فثبت وہاء حدیث الزہری بالذی دخل بینہ وبین عروہ، وہاء حدیث الزہری، اور اسی طرح زہری کی حدیث کا ضعیف، کمزور ہونا، ضعیف ہونا، وہشام بالذی بین عروہ و بصرہ، اور ہشام کی روایت کا ضعیف ہونا اس راوی کی وجہ سے جو عروہ اور بصرہ کے بیچ میں ہے۔
لأن عروة لم يقبل ذلك، کیونکہ عروہ نے اس حدیث کو قبول نہیں کیا، ولم يرفع به رأسا، اور نہ اس کی طرف آپ نے توجہ دی، وقد سقط الحدیث بأقل من هذا، اور عروہ سے کم درجے کے لوگ بھی اگر تضعیف بیان کر دیں تو حدیث ساقط الاعتبار ہو جاتی ہے، حدیث ساقط الاعتبار ہو جاتی ہے۔ اب آگے دیکھیے، وَإِنْ احْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا، اب 3 حدیثیں ذکر کر دی گئیں۔ پہلی روایت کو چھوڑ دیجیے، عروہ کی جو روایت ہے زہری کی طریق سے، وہاں دوسری جہاں سے آج ہم نے سبق شروع کیا ہے وہاں سے ہم دیکھیں گے۔ یہ حدیث عروہ کی ہشام سے مروی ہے، اس کا ضعف ثابت کر دیا اور بتایا گیا یہ بھی تدلیس ہے۔ پھر تیسری روایت اس کی پیش کی گئی ابن لہیعہ کی، ان کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ خود مخالفین کے نزدیک ضعیف راوی ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور اعتراض، گویا کہ ایک اور سند اس کی ذکر کر رہے ہیں۔ سند یہ ہے، دیکھیے، وَإِنِ احْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا حَدَّثَنَا ابو بکرۃ، یہاں سے ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ لوگ اس حدیث سے استدلال کریں جو نیچے آ رہی ہے، اور اس کا دار و مدار کس کے اوپر ہے، یہ بھی عروہ کی ہی روایت ہے، اور ایک ایسے آدمی اس میں یحییٰ بن ابی کثیر نے، یعنی یحییٰ ابن ابی کثیر نے حضرت عائشہ کے حوالے سے، اور وہ حضرت عروہ سے، اور پھر مسجد نبوی کے اندر ایک شخص نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ اب یحییٰ بن ابی کثیر نے کس سے سنا ہے یہ نہیں معلوم ہے۔ اس حدیث کو دیکھ لیجیے، اس حدیث میں وہی یعنی عروہ والی حدیث حضرت عائشہ کے طریق سے آئی ہے، اور اب تک جو عروہ کی حدیث آئی تھی وہ حضرت بصرہ بنت صفوان کی طریق سے آئی تھی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، ہشام والی روایت مدلس ہے، ابن لہیعہ والی روایت ضعیف ہے، تو یہ تو کہنا چاہیے یحییٰ بن ابی کثیر کی روایت ہے۔ اس روایت کو دیکھیے، اب اس روایت کو پہلے پڑھ لیجیے تاکہ اس کے جواب سمجھنے میں آسانی ہو۔ وَإِنِ احْتَجُّوا، اگر وہ لوگ احتجاج کریں، کون؟ فریق اول، فی ذالک، اس سلسلے میں، بما، اس حدیث سے، حدثنا ابو بکرہ، جو ہم سے ابو بکرہ نے بیان کی، قال حدثنا ابو داؤد، وہ کہتے ہیں ہم سے ابو داؤد نے بیان کی، قال حدثنا ہشام، ہم سے ہشام نے بیان کی، ان یحییٰ بن ابی کثیر، اور ہشام یحییٰ ابن کثیر سے روایت کرتے ہیں، انہ سمع رجلا یحدث فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عروہ۔ اب یحییٰ بن کثیر کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص سے سنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حدیث بیان کر رہا تھا، کس کے طریق سے؟ ان عروہ عن عائشہ، یعنی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے عروہ سے سنا، عروہ نے حضرت عائشہ سے سنا، اور حضرت عائشہ حضور سے روایت کرتی ہیں بذالک، اسی حدیث کو۔ تو یہاں پر یحییٰ بن کثیر پر اس حدیث کا دار و مدار ہے کہ انہوں نے مسجد نبوی میں ایک شخص سے حدیث بیان کرتے ہوئے اس حدیث کو سنا ہے ان عروہ عن عائشہ کے طریق سے۔ تو فریق کا کہنا یہ ہے، فریق اول کا، کہ ٹھیک ہے بھائی، ہشام والی حدیث ضعیف ہو گئی، ابن لہیعہ والی حدیث ضعیف ہو گئی، اب یہ حدیث تو ایسی ہے جس میں جو ہے یحییٰ بن ابی کثیر اس کے اندر راوی ہے۔ تو صاحب کتاب اس کا جواب دیتے ہیں، قیل لہم، ان سے کہا جائے گا، کفا بکم ظلما ان تحتجوا بمثل ھذا، یعنی آپ کی زیادتی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ آپ اس جیسی حدیث سے جو منقطع ہے جہالت راوی کی وجہ سے، یعنی منقطع روایت سے آپ احتجاج کرتے ہیں کیونکہ اس میں راوی مجہول ہے۔ یحییٰ بن کثیر نے جس سے سنا ہے، نہ ان کا نام معلوم ہے، نہ ان کا پتہ معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ حدیث محدثین کے نزدیک یہ بات طے ہے کہ جس شخص کا نام معلوم ہو، لیکن یعنی محدث کا جو راوی، جس راوی سے ایک محدث حدیث بیان کر رہے ہیں،
اگر ان کا نام وہاں ذکر کر دیں لیکن وہ راوی مجہول ہو تب ان کی روایت قبول نہیں کی جاتی ہے، اور یہاں تو نام بھی معلوم نہیں ہے، تو پھر ایسی روایت کو کیسے استدلال میں پیش کیا جا سکتا ہے؟ تو صاحب کتاب نے اسی کا جواب دیا، کفا بکم ظلما ان تحتجوا بمثل ھذا، آپ کی زیادتی کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ اس جیسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، یعنی اس کے اندر یحییٰ ابن ابی کثیر ہیں۔ چلیے وَإِنِ احْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا، اب یہ ایک اور حدیث، اب کتنی ہو گئی؟ ہشام والی حدیث بھی ضعیف ہو گئی، ابن لہیعہ کی بھی ضعیف ہو گئی، اور اس کے علاوہ یحییٰ بن ابی کثیر ان کی بھی ضعیف ہو گئی۔ اب ایک اور سند ہے اس کی، وَإِنِ احْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا، اور اگر وہ لوگ اس حدیث سے استدلال کریں جس کو حدثنا علی بن معبد، علی بن معبد میں ہم سے بیان کیا، قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابی عن ابن اسحاق قال حدثني محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبد اللہ بن شہاب عن عروة بن الزبیر عن زید بن خالد قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مس فرجہ فلیتوضأ۔ اگر اس حدیث سے استدلال کیا جائے، کیونکہ یہ حدیث عروہ نے زید بن خالد جہنی ان سے روایت کی ہے، جو محمد بن اسحاق کی روایت سے ثابت ہے، اب آپ کو مان لینا چاہیے۔ اب اس سند کو آپ دیکھ لیجئے، عروہ بن زبیر کس سے روایت کر رہے ہیں؟ زید بن خالد سے، اور اس حدیث کا دار و مدار ابن اسحاق کے اوپر ہے، یعنی محمد بن اسحاق ان کے اوپر ہے، لہذا اس میں جو ہے وہ کمزوریاں نہیں ہیں جو گزشتہ سندوں میں کمزوریاں تھیں۔ اس حدیث میں بھی یہی ہے کہ مس ذکر سے وضو لازم ہے۔ اس کو متن کے اندر دیکھ لیجیے، آگے ہے متن اس کا، یہ ہے، ہاں یہ البتہ اس کی اور ایک سند بھی ہے اسی کی، یعنی عروہ بن زبیر نے زید بن خالد سے سنا ہے، وہ سند بھی دیکھ لیجیے۔ حدثنا ابن ابی داود، اس کے بعد بالکل، قال حدثنا عیاش رقام قال حدثنا عبد الاعلی عن ابن اسحاق فذکر باسنادہ مثلہ، یہ اسی کی ایک اور ایک سند ہے، یعنی عبد الاعلی نے ابن اسحاق سے اپنی سند سے اسی طرح روایت نقل کی۔ یہ گویا کہ دو سندیں ہو گئیں۔ اب اس حدیث کو پیش کیا گیا تو اس کا جواب صاحب امام طحاوی نے کیا دیا ہے؟ امام طحاوی اس حدیث کو کئی وجوہات سے رد کرتے ہیں۔ پہلی وجہ، قیل لہ انت لا تجعل محمد بن اسحاق حجة فی شیء اذا خالفہ فیہ مثل من خالفہ فی هذا الحدیث ولا اذا انفرد ونفس هذا الحدیث منکر وأخلق به ان يكون غلطا۔ یہ وجوہات ہیں، ان کی ہم تفصیل پیش کر دیتے ہیں۔ پہلی چیز، آپ نے محمد بن اسحاق کی روایت کو یہاں ذکر کیا، جس میں یہ ہے کہ عروہ بن زبیر نے زید بن خالد سے اس حدیث کو سنا، اور زید بن خالد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ پچھلی جو روایتیں ذکر کی گئی تھیں اس میں کیا تھا؟ عروہ نے مروان سے سنا، مروان نے ایک جو ہے بصرہ بنت صفوان سے سنا، پھر بیچ میں ایک روایت اور آئی تھی جس میں یہ تھا کہ عروہ نے حضرت عائشہ سے سنا، اور یحییٰ ابن کثیر نے مسجد نبوی میں کسی شخص سے سنا، اور یہاں پر کیا ہے کہ عروہ نے زید بن خالد سے سنا۔ اس حدیث کو پیش کیا جائے اگر مد مخالف کی طرف سے تو ہم کہیں گے کہ یہ کئی وجوہات کی وجہ سے قابل استدلال نہیں۔ پہلی وجہ، قاعدہ یہ ہے کہ جب ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت کرے تو ثقہ کی روایت ساقط الاعتبار ہو جاتی ہے۔
مثلا ایک راوی ثقہ ہے، اگر وہ اثقہ راوی کی مخالفت کرے تو اس ثقہ راوی کی روایت ساقط الاعتبار ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر محمد بن اسحاق ایک راوی ہیں، ان کو اگر ثقہ مان بھی لیا جائے تو ان کے مخالف میں جو لوگ ہیں ان کے خلاف میں وہ ان سے اثقہ ہیں، اس لیے محمد بن اسحاق کی روایت یہ ساقط الاعتبار ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ ولا اذن فردا، یہاں سے دوسری وجہ یہ ہے کہ محمد بن اسحاق جب تنہا کوئی روایت نقل کرتے ہیں تو ساقط الاعتبار ہوتی ہے، اور اس روایت میں وہ منفرد ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ مس ذکر والی جو حدیث ہے یہ بذات خود منکر ہے، اور مناسب یہی ہے کہ اس کو منکر قرار دیا جائے، اس لیے کہ زید بن خالد کی وفات، جن سے یہ حدیث عروہ سن رہے ہیں، زید بن خالد کی وفات 50 ہجری میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ مروان کی موت 65 ہجری میں ہوئی۔ عروہ اور مروان کے درمیان مس ذکر کے سلسلے میں جو گفتگو ہوئی تھی وہ مروان کی زندگی میں زید بن خالد جہمی کی وفات کے بعد ہوئی تھی، اور محمد بن اسحاق کی روایت میں اس چیز کی وضاحت ہے کہ مس ذکر کی روایت حضرت عروہ نے زید بن خالد جہنی سے سنی، حالانکہ مروان کی مجلس میں عروہ یہ فرما رہے ہیں کہ حدیث شریف ہم نے نہیں سنی ہے، یعنی حضرت عروہ اس حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ کس کی مجلس میں؟ مروان کی مجلس میں۔ تو اگر عروہ نے یہ حدیث زید بن خالد سے سنی ہوتی تو آپ کیوں انکار کرتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عروہ بن زبیر نے اس حدیث کو زید بن خالد جہمی سے نہیں سنا ہے۔ اگر عروہ بن زبیر زید بن خالد جہنی سے اس حدیث کو سن لیتے تو پھر مروان کے سامنے اس حدیث کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ یہ واقعہ زید بن خالد کی موت کے بعد ہوا ہے، ان کی وفات کے بعد یہ واقعہ، یعنی مروان اور عروہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے یہ زید بن خالد کی پردہ کر ان کی وفات کے بعد ہوئی ہے۔ ہاں، اگر ان کی وفات سے پہلے ہوتی تو یہ ممکن تھا کہ ہو سکتا ہے مروان سے جس وقت گفتگو ہوئی ہو اس وقت عروہ نے اس حدیث کو زید بن خالد سے نہیں سنا، اس لیے انکار کر دیا، لیکن بعد میں سن لیا ہو۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ زید بن خالد کی وفات 50 میں ہو گئی ہے، اور عروہ بن زبیر اور مروان کی جو گفتگو ہے وہ 50 کے بعد ہوئی ہے۔ تو اگر عروہ نے اس حدیث کو زید بن خالد سے سنا ہوتا تو پھر مروان کے کہنے کے بعد آپ اس کا انکار نہیں کرتے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ گویا کہ حضرت عروہ نے اس حدیث کو قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ یہ جواب کا خلاصہ تھا، اس کا میں ترجمہ یہاں عرض کر دیتا ہوں، دیکھ لیجئے ترجمہ۔ قیل لہو، ان سے کہا جائے گا، کن سے؟ یعنی مد مخالف سے، اس حدیث کے بارے میں کہ انت لا تجعل محمد بن اسحاق حجتا فی شیء، کہ آپ نے محمد بن اسحاق کی سند سے یہ حدیث ذکر کی، ٹھیک ہے، حالانکہ آپ لوگ خود محمد بن اسحاق کو کسی چیز میں دلیل نہیں مانتے ہو، اذا خالفہ فیہ، جبکہ اس کے خلاف ایسے لوگ ہوں، اذا خالفہ فیہ مثل من خالفہ فی ھذا الحدیث، جبکہ اس کے خلاف ایسے لوگ ہوں جو اس حدیث میں ہیں۔ اب بڑے بڑے محدثین اس معاملے میں محمد بن اسحاق کے خلاف ہیں، مطلب یہ ہے کہ محمد بن اسحاق اگر ثقہ ہیں بھی تو ان سے زیادہ اثقہ جو محدثین ہیں وہ اس کے مخالف ہیں، لہٰذا ان کی حدیث کو کیسے آپ استدلال میں پیش کر سکتے ہو؟ دوسری چیز ولا اذا انفردا، اور جب یہ منفرد ہوں، اکیلے ہوں حدیث بیان کرنے میں، اور کوئی ان کا متابع نہ ہو، جب بھی ان کی حدیث کو ذاتی لحاظ سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَنَفْسُ هَذَا الْحَدِيثِ مُنْكَرٌ، اور آخری بات کہ یہ حدیث اپنی ذات کے اعتبار سے منکر ہے۔ وَأَخْلِقْ بِهِ أَن يَكُونَ غَلَطًا، اور عین ممکن ہے کہ یہ حدیث
غلط ہو سرے سے. لأن عروہ، کیونکہ عروہ نے حین سألہ مروان ان مس الفرجی فاجابہ من رأیہ، کیونکہ عروان جب ان سے مروان نے مس فرج کے بارے میں پوچھا، مروان نے عروہ سے، فاجابہ من رأیہ، تو حضرت عروہ بن زبیر نے اپنی رائے سے جواب دیا. کیا کہا؟ اللہ وضوء فی، مس ذکر میں وضو نہیں ہے. فلما قال له مروان، اور جب مروان نے ان سے کہا ان بصرۃ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قال، بصرہ کی وہی روایت ذکر کی حضور سے مروان نے. قال له عروہ، تو عروہ نے کیا کہا؟ ما سمعت بھی، میں نے اس حدیث کو نہیں سنا ہے. فرماتے ہیں وہذا بعد موت زید بن خالد، اور یہ واقعہ زید بن خالد کی موت کے بعد واقع ہوا ہے. تو جب پتہ یہ چلتا ہے کہ مروان کی مجلس میں حضرت عروہ نے اس حدیث کی سماعت کا انکار کر دیا اور زید بن خالد کی موت کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے، تو اگر آپ نے زید بن خالد سے حدیث کو سنا ہوتا تو آپ انکار کیوں کرتے؟ بکم ما شاء اللہ. اس سے کیا بتانا مقصود ہے کہ یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ان ينکر عروۃ علی بصرہ ما حدثہ ایاہ زید بن خالد رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیسے ممکن ہوگا کہ عروہ اس حدیث کا انکار کر دیں، یعنی بصرہ والی حدیث کا، ما قد حدثہ ایاہ، جبکہ وہی حدیث ان سے زید بن خالد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سے بیان کی ہو. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عروہ بن زبیر ان زید بن خالد جہمی، یہ جو سند ہے محمد بن اسحاق کی، یہ سند قابل اعتبار نہیں ہے اور یہ حدیث منکر ہے. یہ بات ہو گئی مکمل. فَإِنِ احْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِمَا، یہ ایک اور سند یہاں ذکر کی جائے گی. یہ بات مکمل ہو گئی. یعنی محمد بن اسحاق کی جو روایت تھی اس کو بھی آپ نے ضعیف قرار دے دیا، بلکہ منکر ثابت کر دیا. اب ہم ایک اور روایت ذکر کرتے ہیں. عمر بن شریح کی سند سے حضرت عائشہ سے وہ نقل کرتے ہیں. وہ حدیث دیکھ لیجیے. حدثنا ربیع الجیزی قال حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثنا ابراہیم بن اسماعیل بن ابی حبیبۃ الاشہلی ان عمر بن شریح ان ابن شہاب ان عروۃ عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذلک. یہ کس کی روایت ہے؟ عمر بن شریح کی، کہ حضرت عروہ نے حضرت عائشہ سے سنا ہے اور حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استدلال کرتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے. اب یہ حدیث پیش کی گئی ہے، اس کا جواب سن لیجیے. جواب یہ ہے کہ عمر بن شریح یہ خود آپ حضرات کے نزدیک قابل حجت نہیں ہے، تو اپنے مخالف کے خلاف پیش کرنا کیسے درست ہوگا، جبکہ یہ حدیث بذات خود یعنی بنفس نفیس یہ حدیث منکر بھی ہے. دیکھیے اس کی جو سندیں ہیں پہلے وہ پڑھ لیجیے. یعنی یہ عمر بن شریح کی جو روایت ہے اس کی سندیں یہاں پر امام طحاوی نے دو سندیں ذکر کی ہیں. دوسری سند نیچے ہے حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا الفروی اسحاق بن محمد قال حدثنا ابراہیم فذکر مثلہ باسنادہ. یہ حدیث اس کی سند بیان کی. اب اس کا جواب دیا جائے گا. جواب دیکھیے. قیل لہم، یہاں سے جواب شروع ہو رہا ہے. قیل لہم، ان سے کہا جائے گا. کن سے؟ فریق اول سے. انکم لا تسوغون خصمکم ان یحتج علیکم بمثل عمر بن شریح. ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم فریق مخالف ہو، عمر بن شریح جیسے راوی کی روایت سے استدلال نہیں دیتے. انتم لا تسوغون خصمکم، کہ تم اپنے مخالف کو، اپنے مد مقابل کو یہ اجازت نہیں دیتے ان یحتج علیکم بمثل عمر بن شریح، کہ عمر بن شریح جیسے راوی سے استدلال کرے وہ. فکیف تحتجون بہ انتم علیہ، تو پھر خود تم
اس کے خلاف ان کی روایت سے کیوں احتجاج کرتے ہو؟ ثم ذالک ایضا فی نفسہ منکرا، پھر یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ یہ حدیث اپنی ذات کے اعتبار سے منکر ہے. کیوں؟ لأن عروۃ لما اخبرہ مروان عن بصرۃ بما اخبرہ بہ من ذلک، کیونکہ عروہ کو جب مروان نے یہ خبر دی بصرہ کے طریق سے کہ جو بما اخبرہ من ذلک، کہ جو اس کو اس سلسلے میں خبر پہنچی، لم یکن عرفہ قبل ذلک، تو اس سے پہلے عروہ اس حدیث کو نہیں جانتے تھے. لا عن عائشہ ولا عن غیرہ، نہ عائشہ سے نہ کسی دوسری راوی سے. تو یہ حدیث خود منکر ہے. چہ جائے کہ پھر عمر بن شریح اگر اس کو روایت کریں تو وہ خود ایسے راوی ہیں جو آپ کے یہاں قابل حجت نہیں ہیں، تو پھر ہمارے خلاف دلیل پیش کرنے میں وہ کیسے حجت بن سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہو گیا. اب اس کے بعد ایک اعتراض اور ہے. یہ 5 اعتراضات ہو گئے تقریباً. اس کے بعد چھٹا اعتراض، فَإِنِ احْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا، اگر اس حدیث سے احتجاج کرے فریق مخالف جس کو یزید بن سنان نے روایت کیا ہے. اب اس کے بعد جو ہے دیکھیے، یہ حدیث شریف عبداللہ بن عمر کی ہے جو آگے بیان کر رہے ہیں. اس کو صدقہ بن عبداللہ کے طریق سے ثابت کیا گیا ہے. یعنی صدقہ بن عبداللہ کی سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا، یعنی اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. گویا کہ صدقہ بن عبداللہ کی سند سے بھی یہ حدیث آئی ہے، وہ عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے. اس کو قبول کر لیجئے. تو اس حدیث کی یہاں پر ایک ہی سند ہے، تو اس کا جواب بھی دیکھ لیجئے اور اس حدیث کو بھی پڑھ لیجئے. حدیث کیا ہے؟ حدثنا یزید بن سنان قال حدثنا دحیم بن الیتیم قال حدثنا عمر بن ابی سلمۃ عن صدقۃ بن عبد اللہ عن ہاشم بن زید عن نافع عن ابن عمر. یہ ابن عمر کی روایت ہے. اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ صدقہ بن عبداللہ پر ہے. عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذالک، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اسی طریقے کی روایت بیان کرتے. قیل لہم، روایت کیا؟ وہی جب مس ذکر ہو تو وضو لازم ہے، وہی روایت ہے. تو ان سے جواب میں کہا جائے گا صدقۃ بن عبد اللہ ھذا عندکم ضعیف، یعنی صدقہ بن عبداللہ جن کی روایت آپ حضرات نے پیش کی ہے یہ خود آپ کے نزدیک بھی ضعیف ہیں. فکیف تحتجون بہ، تو آپ لوگ اس سے استدلال کیوں کرتے ہیں؟ اس کو حدیث ان کی روایت کو دلیل میں کیسا پیش کر سکتے ہیں؟ نیز، اور اس کے علاوہ ہاشم بن زید جن سے صدقہ بن عبداللہ نے یہ حدیث سنی ہے. تو ہاشم بن زید کا معاملہ یہ ہے کہ کہنا چاہیے اس کے بارے میں فرمایا فلیس من اہل العلم الذین یثبت بروایتہم مثل ھذا، یعنی ہاشم بن زید یہ خود اس درجے کے محدث نہیں ہیں کہ ان کی روایت کو اس معاملے میں قبول کیا جا سکے. اسی کو بیان وہاشم بن زید، اور رہا ہاشم بن زید کا معاملہ، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہیں اگرچہ محدث ہیں لیکن امام زہری وغیرہ کے مقابلے میں ضعیف ہیں، لہٰذا ان سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے وَإِنِ احْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا، اور اگر اس حدیث سے استدلال کیا جائے، وہ حدیث کون سی ہے؟ یہ حدیث کہنا چاہیے عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، علاء بن سلیمان کی طریق سے مس ذکر والی حدیث. سند یہ ہے حدثنا یزید بن سنان قال حدثنا عمر بن الخالد قال حدثنا العلاء بن سلیمان عن الزہری، علاء بن سلیمان یہ راوی ہیں، عن الزہری عن سالم عن ابیہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من مس فرجہ فلیتوضأ. قیل لہم، یہ حدیث کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ علاء بن سلیمان کے اوپر، ان کے طریق سے یہ ثابت ہے. تو قیل لہم، تو ان سے کہا جائے کیف تحتجون بالعلاء وهو عندکم ضعیف، کہ یہ بھی تمہارے یہاں ضعیف ہیں، پھر ان سے احتجاج تم کیسے کر سکتے؟ وہ یہ حدیث بھی ضعیف ہوگی. وَإِنِ احْتَجُّوا فِي ذَلِكَ أَيْضًا بِمَا، اور اگر اس حدیث سے استدلال کریں جو آگے آ رہی ہے بما، وَإِنِ احْتَجُّوا فِي ذَلِكَ أَيْضًا بِمَا،
وہ حدیث کیا ہے دیکھیے، حدثنا یونس قال حدثنا معن بن عیسی القزاز عن یزید بن عبد الملک عن المقبری عن ابی ہریرہ، یہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمان افضا بیدہ الی ذکری لیس بینہما ستر ولا حجاب فلیتوضا۔ ان اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گویا کہ مرفوع روایت کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنا ہاتھ اپنے آلۂ تناسل تک ایسی حالت میں پہنچایا کہ ان کے درمیان پردہ حائل نہیں تھا، اسے وضو کرنا چاہیے۔ یہ حدیث ہے، یہ ابو ہریرہ کی روایت ہے، اور اس کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ یہ ابو ہریرہ کی روایت ہے، ان سے اب مقبری نے ان سے یزید بن عبد الملک نے سنا، اور ان سے مان بن عیسیٰ قزار نے سنا، اور ان سے یونس نے امام طحاوی سے حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا ابو ہریرہ والی حدیث کا کہ یزید بن عبد الملک، اس کے اندر ایک راوی آئے ہیں، یزید بن عبد الملک جو مقبری سے سننے والے ہیں، تو یزید بن عبد الملک یہ راوی تمہارے یہاں منکر الحدیث ہے، لہذا اس کی حدیث سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ دیکھیے قیل لہم، یہ کہاں گیا، آگے آئیں گے، قیل لہم، ان سے کہا جائے گا اس حدیث کے بارے میں جو ابو ہریرہ کی ہے کہ یزید بن عبد الملک، یزید ھذا عندکم منکر الحدیث لا یستوی حدیثہ شیئا فکیف تحتجون بہ، یعنی یہ تمہارے نزدیک بھی منکر الحدیث ہیں، اور لا یستوی حدیثہ شیئا، اور ان کی حدیث میں کچھ بھی سیدھا نہیں ہے، فکیف تحتجون بہ، تو تم ان سے کیسے احتجاج کر سکتے ہو؟ چلو اس حدیث کا بھی ذوب بیان کر دیا، اب آخر ایک حدیث اور ہے اور ایک روایت، اس کو بھی دیکھ لیجیے۔ وَإِنِ احْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا، اور اگر آنے والی حدیث سے استدلال کیا جائے، حدیث کیا ہے؟ حدثنا یزید قال حدثنا دحیم قال حدثنا عبد اللہ بن نافع السائغ قال حدثنا ابن ابی ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد اللہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل حدیث یونس عن معن، یہ اسی حدیث کی طرح وہی حدیث بیان کی جو اوپر گزری ہے، یونس نے جو معن سے حدیث ذکر کی یہ ویسی ہی حدیث ہے اوپر جو گزری، من افضا بیدہ الی ذکرہ لیس بینہما ستر ولا حجاب فلیتوضا، اسی حدیث کو اس سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہ ایک نئی حدیث آ گئی، اس میں کیا ہے؟ جابر بن عبداللہ ہے، اور محمد بن عبد الرحمن کے طریق سے یہ حدیث ثابت ہے، یعنی اس کا دار و مدار جو ہے محمد بن عبد الرحمن پر ہے۔ اب اس کا جواب سن لیجیے، قیل لہم ھذا الحدیث کل من رواہ عن ابن ابی ذئب من الحفاظ یقطعہ ویوقفہ علی محمد بن عبد الرحمن، اس کا جواب یہ ہے کہ محمد بن عبد الرحمن سے جتنے حفاظ حدیث نے اس حدیث کو نقل کیا ہے وہ سب کے سب اس کو محمد بن عبد الرحمن پر حدیث کو موقوف کر دیتے ہیں، اور محمد بن عبد الرحمن حفاظ حدیث کے مقابلے میں تمہارے یہاں بھی قابل حجت نہیں ہے، اس کے علاوہ حدیث منقطع تمہارے نزدیک حجت نہیں بنتی، تو اس کے ذریعے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں سب محمد بن عبد الرحمن پر اس کو موقوف کر دیتے ہیں، تو گویا کہ ایک اعتبار سے یہ حدیث موقوف ہو گئی، اور آپ کے یہاں جو ہے منقطع ہو گئی، اور آپ کے یہاں منقطع حدیث قابل حجت نہیں۔ دوسری بات یہ کہ سارے لوگ اس کو محمد بن عبد الرحمن پر موقوف کر دیتے ہیں، اور محمد بن عبد الرحمن آپ حضرات کے نزدیک بھی دوسرے محدثین کے بنسبت جو ہیں یہ ضعیف ہیں، لہذا اس حدیث سے بھی استدلال درست نہیں ہے۔ اب نیچے اس چیز کو سند کے ساتھ بیان کریں گے امام طحاوی، دیکھیے فرماتے ہیں قیل لہم، ان سے کہا جائے گا ھذا الحدیث کل من رواہ عن ابن ابی ذئب،
ان سے یہ کہا جائے گا کہ جتنے لوگوں نے اس حدیث کو ابن ابی ذئب من الحفاظی، ابن ابی ذئب نے جتنے حفاظ نے اس حدیث کو بیان کیا، یقطعہ و یوقفہ علی محمد ابن عبد الرحمن، تو وہ تمام حضرات جو ہیں اس حدیث کو محمد بن عبد الرحمن پر موقوف کر دیتے ہیں۔ فمن ذالک، اور انہی میں سے اب کچھ روایتیں یہاں روایت موقوفہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس حدیث کو جو ہے محمد بن عبد الرحمن پر موقوف کر دیتے ہیں، اس کی کچھ جو ہے سندیں ذکر کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی سند جیسے فرماتے ہیں فمن ذالک ما، اب انہوں نے جو دعویٰ کیا امام طحاوی نے کہ کل من رواہ عن ابن ابی ذئب من الحفاظ، کہ جتنے حفاظ حدیث نے اس حدیث کو ابن ابی ذئب سے روایت کیا وہ سب کے سب محمد بن عبد الرحمن پر اس حدیث کو موقوف کر دیتے ہیں۔ تو اس کی سند کیا ہے، اس کی دلیل کیا؟ دلیل کے طور پر یہ کچھ روایتیں یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ یہ روایتیں اس سلسلے میں ہیں کہ حفاظ حدیث اس کو محمد بن عبد الرحمن پر موقوف کرتے ہیں۔ دیکھیے حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا ابن ابی ذئب عن عقبۃ عن محمد بن عبد الرحمن، یا موقوف کر دیا، اب اس کے بعد صحابی کا تذکرہ نہیں، سیدھے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذالک۔ فہؤلاء الحفاظ، فرماتے ہیں کہ یہ حفاظ حدیث یوقفون ھذا الحدیث علی محمد بن عبد الرحمن، یہ حفاظ حدیث اس حدیث کو، اس روایت کو محمد بن عبد الرحمن پر موقوف قرار دیتے ہیں، اور اس میں ویخالفون فیہ ابن نافع، اور اس میں وہ ابن نافع کی مخالفت کرتے ہیں۔ وَهُوَ عِنْدَكُمْ حُجَّةً عَلَيْهِ، اور وہ تمہارے یہاں بھی عبد الرحمن کے خلاف حجت ہیں، یعنی نافع جو ہیں وہ عبد الرحمن کے خلاف تمہارے یہاں بھی حجت ہیں۔ وَلَيْسَ هُوَ بِحُجَّةٍ عَلَيْهِمْ، ابن عبد الرحمن ان کے خلاف تمہارے نزدیک بھی حجت نہیں ہے۔ فَكَيْفَ تَحْتَجُّونَ بِحَدِيثٍ مُنْقَطِعٍ فِي هَذَا، تو پھر اس مسئلے میں ایک منقطع روایت جو ثابت نہیں ہے، فَكَيْفَ تَحْتَجُّونَ بِحَدِيثٍ مُنْقَطِعٍ فِي هَذَا، پھر تم ایک منقطع روایت سے کیسے دلیل لیتے ہو؟ وَأَنْتُمْ لَا تُثْبِتُونَ الْمُنْقَطِعَ، حالانکہ تم لوگ منقطع روایت کو ثابت ہی نہیں مانتے ہو۔ یہ بات ہو گئی سر مکمل۔ اب آگے دیکھیے، تو یہ جو حدیث تھی کس کی؟ محمد بن عبد الرحمن کی، اس حدیث کا بھی جواب پیش کر دیا۔ اب آگے ایک حدیث اور دیکھیے، وَإِنِ احْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا، اب اس کی ایک اور سند ذکر کر رہے ہیں، اس کا خلاصہ پہلے ذہن میں رکھیے۔ یعنی یہ حدیث جو مس ذکر والی حدیث ہے، یہ ام حبیبہ سے ان مکحول عن عنبسہ کے طریق سے بھی ثابت ہے۔ تو اس حدیث کا جواب ہم یہ دیں گے کہ مکحول کا عنبسہ سے سما یہ ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ حدیث بھی منقطع ہو گئی، اور حدیث منقطع تمہارے یہاں بھی قابل احتجاج نہیں۔ اب کتاب دیکھیے حدثنا صالح بن عبد الرحمن ویونس وربیع الجیزی قالوا حدثنا عبد الله بن يوسف عن الحيثم بن حميد قال أخبرني العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ، جو مس سے ذکر کرے وہ وضو کرے۔ اس کی دوسری سند حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا ابو مسہر عن الحیثم فذکر باسنادہ مثلہ، تو انہوں نے بھی اسی قسم کی حدیث اپنی سند سے ذکر کی ہے۔ دیکھیے یہ حدیث ہو گئی، اب اس کا جواب سنیے۔ قیل لہم سے، قیل لہم، تو یہ حدیث کس کی ہے؟ ام حبیبہ کی روایت ہے، مکحول عن عنبسة بن ابی سفیان۔ قیل لہم، ان سے کہا جائے گا، ھذا حدیث منقطع ایضا، یہ حدیث بھی منقطع ہے۔ کیوں؟ لأن مکحولا لم يسمع من عنبسة بن ابی سفیان شیئا، کیونکہ مکحول نے عنبسہ بن ابی سفیان سے کچھ بھی سماع نہیں کیا ہے، یعنی ان کا سماع عنبسہ سے ثابت نہیں ہے۔ یہ اس کا جواب دیا جائے گا۔
اب اس کی دلیل کیا ہے کہ مکحول نے انبسا سے نہیں سنا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، حدثنا بذالک ابن ابی داود، ہمیں یہ بات ابن ابو داود نے بیان کی، قال وہ کہتے سمعت ابا مسہر یقول ذلک، کہ میں نے ابو مسہر کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، وانتم تحتجون فی مثل ھذا بقول ابی مسہر، اور تم ایسی معاملات میں ابن مسہر کی بات کو مانتے ہو، تو ابن مسہر نے یہ کہا ہے کہ مکحول نے انبسا سے نہیں سنا، لہذا تمہیں بھی اس بات کو مان لینا چاہیے، جو سما ثابت نہیں ہے تو پھر یہ حدیث بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ اب یہ آخری حدیث ہے، سند ہے اس حدیث کی، وَإِنِ احْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا، اگر وہ لوگ اس حدیث سے استدلال کریں جو آگے آ رہی ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جواب۔ حدثنا یونس قال حدثنا معاذ بن عیسی عن عبد الله بن المؤمل المخزومی عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان بصرة سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، بصرا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فقالت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرأة تضرب بیدیہا فتصیب فرجہا قال تتودع یا بصرتا۔ یہ روایت ہے کہ بصرا نے حضور سے سوال کیا، کیا عورت اپنا ہاتھ جسم پر پھیرے اور اس کا ہاتھ شرمگاہ کو لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ یہ سوال کیا۔ المرأة تضرب بیدیہا، عورت اپنے ہاتھ کو پھیرے، فتصیب فرجہا، اور اس کی شرمگاہ کو وہ ہاتھ پہنچ جائے، قال، تو حضور نے فرمایا، تتوضأ یا بصرا، اے بصرا وضو کرنا ہے۔ اب اس حدیث کی ایک اور سند ہے، وہ سند بھی پڑھ لیجیے، اس کے بعد جواب پڑھیں گے، اور انشاءاللہ یہ ہمارے درس کی آخری حدیث ہوگی۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا الخطاب بن عثمان الفوزی قال حدثنا بقیۃ عن الزبیدی عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایما رجل مس فرجہ فلیتوضأ وایما امرأۃ مست فرجہا فلیتوضأ، جو بھی مرد اپنے آلۂ تناسل کو چھو لیں اس کو وضو کرنا ہے، اور جو عورت اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو اس کو بھی وضو کرنا ہے۔ یہ دو سندیں یہاں ذکر کی گئی، دو سندیں یہاں ذکر کی گئی۔ اب ان کا جواب سن لیجیے۔ ایک تو بصرا کی حدیث ہے عروہ بن شعیب عن ابی عن جدہ کی طریق سے، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، قیل لہم، ان سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ انتم تزعمون ان عمرو بن شعیب لم یسمع من ابیہ شیئا، کہ خود تمہارا یہ گمان ہے کہ عمر بن شعیب نے اپنے والد سے اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں سنا، وانما حدیثہ عنہ عن صحیفۃ، اور ان کی جو حدیث ہے، یعنی عمر بن شعیب اپنے والد کی جو حدیث لیتے ہیں عن صحیفۃ، تو جو کچھ وہ روایت کرتے ہیں تو وہ باپ کی یعنی ان کی نوٹ بک میں یا ان کے دفتر میں کچھ لکھا ہوئی حدیثیں ہیں، ان سے وہ نقل کرتے ہیں، لہٰذا یہ قول تمہارے، یہ حدیث تمہارے مطابق منقطع ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ عمر بن شعیب کے بارے میں آپ لوگ بھی یہ مانتے ہو کہ انہوں نے اپنے والد سے سماع نہیں کیا۔ اب جو حدیثیں وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں تو والد سے سن کے نہیں کرتے ہیں، بلکہ والد کی کتاب سے روایت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہی تو ہے، ان عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، تو عمر بن شعیب اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں، یہ دوسری سند میں۔ پہلی سند میں دیکھ لیجیے، ان عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان بصرۃ، تو عمر بن شعیب تمہارے نزدیک بھی انہوں نے اپنے والد سے نہیں سنی حدیث، وہ جو بھی روایت کرتے ہیں تو وہ اپنے والد کی کتاب سے کرتے ہیں۔ فہذا علی قولکم منقطع، تو یہ تمہاری قول کے مطابق بھی یہ حدیث منقطع ہو گئی۔ والمنقطع فلا یجب به عندکم حجہ، اور منقطع یہ آپ کے نزدیک بھی حجت نہیں ہوتی ہے۔ فقد ثبت فساد هذه الآثار كلها التي يحتج بها من يذهب الى ایجاب الوضوء من مس الفرج۔ اب یہاں سے فیصلہ سنا رہے ہیں صاحب کتاب۔ فیصلہ یہ ہے
کہ ان روایات کی کمزوری ذکر کر دی گئی. فقط ثبت فساد هذه الآثار كلها، ان تمام روایتوں کے فساد کو ثابت کر دیا گیا. التي يحتج بها، جن روایات کے ذریعے دلیل پکڑتے ہیں من وہ لوگ یذهب الى ایجاب الوضوء من مس الفرج، جو مس ذکر سے وضو کے واجب ہونے کے قائل ہیں. وقد رویت آثار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخالف ذلك، تو یہ تمام روایتیں جو فریق اول مس ذکر سے وضو کے وجوب پر پیش کرتے ہیں، ان تمام روایتوں کا فساد صاحب کتاب نے محدثانہ شان سے اور ایک نقاد حدیث کی طرح واضح کر دیا اور ان تمام روایتوں کا جواب دے دیا. اس کے بعد اب یہاں سے فریق ثانی یعنی احناف کی مذہب کی تائید میں حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ ایسی حدیثیں بھی حضور سے صحیح سندوں کے ساتھ مروی ہیں جو ان کی روایت کردہ حدیث کے حکم کے خلاف حکم کو ظاہر کرتی ہیں. چنانچہ اس حصے کو انشاءاللہ آئندہ درس میں شامل کریں گے. اور یہاں تک بات جو ہے مکمل ہو گئی. فریق اول کے جو بھی دلائل تھے ان تمام دلائل کو صاحب کتاب نے بڑی باریک بینی سے دیکھا اور ان کی تردید کی اور ان کا ذوف ثابت کیا تدلیس کے ذریعے، عدم سماع کے ذریعے، مختلف طریقوں سے جتنی سندیں اس حدیث کی آئی تھیں ان تمام سندوں پر آپ نے کلام کیا اور یہ ثابت کیا کہ ان میں سے کوئی بھی سند قابل احتجاج نہیں ہے. اب مذہب راجی کے دلائل میں کا یہاں سے آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کو ہم آئندہ درس میں اپنے سبق کا حصہ بنائیں گے. صلی اللہ علیہ نبی الکریم و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.